آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ واقعہ میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست قاسم نے بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک اسامہ نام کا لڑکا پڑھتا تھا اور فاطمہ نام کی ایک لڑکی پڑھتی تھی، اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو آپس میں پڑھتے ان کے اندر بہت پیار اور محبت بڑھ گیا۔ تو ان کا پیار محبت بڑھنے کی وجہ سے لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ میں آپ کی طرف رشتہ لے کے آؤں گا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا آ جائیں، آپ میرے والدین سے بات کر لیں۔ تو میں تو راضی ہوں، تو ان سے بات کر لیں آپ۔ تو وہ لڑکا گھر جاتا ہے اور اپنی والدین سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی فاطمہ نامی لڑکی سے پیار کرتا ہوں، جو میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تو آپ ان کے والدین سے میرے نکاح کی بات کریں۔ تو ان کے والدین بھی راضی ہو گئے اور وہ چلے گئے ان کے گھر، فاطمہ کے گھر۔ تو فاطمہ کے والدین نے ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد ان سے بات چیت کی، اور جو ان سا اسامہ تھا ان کے والدین نے ان سے نکاح کا سوال کیا۔ تو اس طرح وہ آپس میں دونوں فیملی راضی ہو گئے، تو ان کا نکاح ہو گیا۔ تو دونوں بہت امیر فیملی سے تھے۔ جو ان سا اسامہ تھا وہ بھی بہت امیر تھا، اور فاطمہ بھی بہت امیر تھی۔ تو اس طرح ہوا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ ہر روز ہر دوسرے دن بعد یہ باہر کچھ نہ کچھ یہ سیر کرنے یا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب ان کی شادی ہوئی تو فاطمہ نے کہا اسامہ سے کہ ہم آج باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ اسامہ کہتا ہے چلیں آپ ریڈی ہو جائیں، چلتے ہیں۔ تو وہ رات کے تقریباً 11 بجے تھے اور یہ کھانا کھانے کے لیے نکل رہے تھے، اور بہت ہی سردی تھی۔ اور یہ جب کھانا کھانے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک ہوٹل پہ ٹھہر کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اسامہ فاطمہ کو کہتا ہے کہ چلے ہم تھوڑی سی واک کر لیں تاکہ ہمارا جو کھانا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ تو اسی دوران وہ فاطمہ کہتی چلیں ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب چلے گئے، اور رات کا 1 بج گیا۔ وہ گاؤں کے قریب چلے گئے، اور اوپر سے سردی بھی اتنی طوفانی بارش، تو سنسان علاقہ، اور وہ بھٹک گئے ایک گاؤں میں ہی، وہ بھٹک گئے۔ تو رات تھی، ہر طرف لائٹ بند تھی۔ موبائل فاطمہ کے پاس تو نہیں تھا، اسامہ کے پاس موبائل تھا۔ تو اسامہ نے اپنی پاکٹ سے جب موبائل نکالا تاکہ میں کسی کو کال کر سکوں کہ ہمیں یہاں سے آ کے ریسیو کر لے، تو جب اس نے موبائل نکالا تو وہ موبائل کی بیٹری 0% ڈیڈ ہو چکی تھی۔ تو وہ دونوں بہت ہی گھبرا گئے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو اب ہم کیسے گھر جائیں گے؟ رات کا 1 بج چکا ہے، اوپر سے طوفان، بارش اتنی تیز، سردی بھی اتنی تیز، اور ہوٹل کا وہ راستہ بھی بھول چکے تھے۔ تو اسی دوران وہ فاطمہ جون سی تھی، وہ چلتے ایک درخت آیا وہاں پر، اور وہ درخت بھی بہت بڑا درخت تھا۔ تو بہت بڑا درخت تھا، تو دیکھنے میں بھی وہ بہت ڈراؤنا درخت لگتا تھا، بہت مطلب کوئی بندہ اس کو دیکھتا تھا تو ڈر لگتا تھا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ فاطمہ جب چلتی درخت کے نیچے پہنچی تو وہ ایک دم وہاں پہ ٹھہر گئی۔ ایک دم وہاں پہ جس طرح بندہ اٹینشن کھڑا نہیں ہو جاتا، اس طرح وہ فاطمہ وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ تو اسامہ تھوڑا آگے تھا، اسامہ چل رہا تھا۔ تو اسامہ نے جب پیچھے دیکھا کہ میرے ساتھ فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ کہاں پر گئی ہے، تو اسامہ جب واپس آیا فاطمہ کو ڈھونڈتے
تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہے اور وہ درخت بھی بہت بڑا ہے۔ تو وہ اسامہ اس کو دور سے ہی واضح دے رہا تھا کہ فاطمہ آؤ چلیں، مجھے ایک گھر مل گیا ہے گاؤں میں، وہاں پہ ایک گھر چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہاں پہ ایک لائٹ چل رہی ہے، ہم وہاں پہ جا کے اپنی رات گزارتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ اسامہ فاطمہ کو بہت زیادہ واضح دے رہا تھا کہ آجو آجو آجو، پر فاطمہ وہ درخت کے نیچے سے نہیں ہل رہی تھی۔ تو اسامہ بہت گھبرا گیا کہ فاطمہ کو میں اتنی آوازیں دے رہا ہوں تو فاطمہ کیوں نہیں آ رہی میرے پاس۔ تو اسامہ پھر چلتا چلتا گیا فاطمہ کے پاس اور اس نے فاطمہ کو کہا کہ چلیں میرے ساتھ، مجھے وہاں پہ ایک جھونپڑی ملی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ملا ہے، وہاں پہ ایک لائٹ چل رہی ہے، ہم وہاں پہ جا کے سٹے کر سکتے ہیں اور اگلے دن پھر ہم واپس چلے جائیں گے جب صبح سورج نکلے گا۔ تو وہ جب فاطمہ کو ہلاتا ہے تو فاطمہ خاموش، بالکل خاموش، اور اوپر دیکھتی رہتی ہے، اوپر درخت کی طرف۔ اوپر درخت، میں نے آپ کو پہلے بتایا درخت بہت بڑا تھا، تو فاطمہ درخت کے اوپر ہی دیکھی جا رہی ہے۔ تو اسامہ بھی ڈر رہا تھا کہ میں اس کو ہلا رہا ہوں، یہ ہل نہیں پا رہی۔ تو اسامہ نے اپنی طرف سے اس کو فل کوشش کی اس کو ہلانے کی، تو وہ ہل نہیں رہی تھی۔ تو اس طرح جس طرح ایک بندہ رکنی ٹھہر سا جاتا ہے، اس طرح وہ رک گئی تھی۔ تو اس طرح ہوا کہ پھر فاطمہ اچانک بولنے لگی، وہ کہتی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ میری طرف آ رہے ہیں، وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسامہ بہت پریشان ہوا، اسامہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو اسی دوران وہ فاطمہ اونچی 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 بولنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، تم بھاگ جاؤ۔ اپنے شوہر کو، اسامہ کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اس طرح ہوا، وہ فاطمہ اونچی اونچی کبھی رو رہی تھی اور 5 منٹ روتی تھی، 5 منٹ ہنسنے لگ جاتی تھی، اور کبھی اوپر دیکھتی تھی، کبھی پیچھے دیکھتی تھی، اور اس کے اندر بہت زیادہ جیسے طاقت آ گئی تھی فاطمہ کے اندر۔ تو اسامہ بہت پریشان ہوا کہ میں اب کیا کروں، میں اس کا کیا کروں۔ تو اسی طرح رات وہ اسامہ اس کو ہلاتا رہا، چلو یہاں سے، وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ مجھے میرے قریب آ رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، میں اب کیا کروں، آپ چلے جائیں، آپ بھاگ جائیں۔ تو اسی دوران فاطمہ جب اچانک رو رہی تھی تو روتے 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 فاطمہ بے ہوش ہو گئی، نیچے فاطمہ زمین پہ گر گئی۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ جب وہ صبح کا وقت ہوا تو یہ تقریباً 5-6 بجے سورج نکلا، تو پھر جو سا اسامہ تھا اس نے پھر جا کے جلدی جلدی اپنے دوستوں کو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، ہوٹل جہاں سے وہ انہوں نے کھانا کھایا تھا، ہوٹل۔ تو وہ ہوٹل اس کو ملا اور اس نے وہاں سے فوراً اپنی گاڑی لائی اور فاطمہ کو گاڑی کے اندر ڈالا اور وہ گھر لے گیا۔ تو گھر اس طرح ہوا کہ وہ جب گھر پہنچا ہے تو فاطمہ بے ہوش کی بے ہوش تھی، اور اسامہ کی امی بہت پریشان تھی کہ یہ فاطمہ کو کیا ہوا ہے، یہ اٹھ نہیں رہی، اس کو بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ تو اسامہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا کہ میں امی کو کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ رات کا کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور جو سا اسامہ تھا وہ بارش کی وجہ سے وہ بھی اتنا بھیگ چکا تھا کہ وہ اس کے کپڑوں سے پانی بھی بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ وہ جب فاطمہ گھر پہنچی، اس نے جا کے فاطمہ کو بیڈ پہ لٹایا اور اس نے اپنی امی کو، اسامہ نے اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا کہ رات کو ہم کھانا کھانے جا رہے تھے، وہاں پہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے، یہ ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئی تھی اور میں آگے چلا گیا کوئی گھر ڈھونڈنے کے لیے تاکہ ہم وہاں پہ رات گزار سکیں، اور ہم ہوٹل کا راستہ تو بھول چکے تھے، سیر کرنے، واک کرنے گئے تھے ہم۔ تو اسامہ کی امی بھی اس سے واقعہ سنتی گئی اور پریشان ہوتی گئی۔ تو اسامہ پھر آگے اپنی والدہ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ رات کو میں اس کو اتنا ہلا رہا تھا درخت کے نیچے سے، یہ درخت کے کھڑی رہی، درخت کے نیچے سے ہل نہیں رہی تھی، ایک گھنا درخت تھا اور اوپر ہی دیکھی جا رہی تھی، اور 5 منٹ یہ روتی اور 5 منٹ یہ ہنستی رہتی تھی۔
تو میں اس کو ہلاتا تو میں اپنی فل کوشش کر کے اس کو ہلاتا، یہ ایک جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ تو اچانک ہی یہ روتی روتی بے ہوش ہو گئی، اور اوپر سے مجھے کہہ رہی تھی مجھے بچا لیں، وہ میرے پاس آ رہے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، یہی الفاظ بار بار کہی جا رہی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی آپ چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو کہہ رہا میں بہت گھبرایا، پھر اس طرح صبح ہوئی تو میں آپ کے پاس اب لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا اب اسامہ تھا، اس نے اپنی والدہ کو سارا معاملہ بتایا، رات کا واقعہ بتایا۔ اسامہ بہت پریشان ہو گیا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ تو اسامہ نے اپنے دوستوں کو کال کی کہ میرے ساتھ اس طرح رات کو معاملہ ہوا ہے، میری بیگم کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح کا واقعہ ہوا، تو میں اب کیا کروں۔ تو جو سے اسامہ کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو وہ گھبراتا ہوا اس مولوی صاحب کے پاس گیا، تو اس نے سارا واقعہ اس نے جا کر مولوی صاحب کو بتایا کہ رات کو ہمارے ساتھ میری بیگم کے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ درخت کے نیچے سے ہل نہیں رہی تھی، اور بارش بھی بہت تیز تھی، اوپر دیکھ رہی تھی بار بار۔ تو مولوی صاحب نے جب واقعہ سنا تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جو سا آپ کا معاملہ ہے یہ میرے سے ہینڈل نہیں ہوگا، یہ آپ کے جو سا آپ کا مسئلہ ہے اس کو میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ آپ کا معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ اسامہ بہت گھبرا کر واپس آیا، اس نے پھر اپنے دوسرے دوست کو کال کی، تو اس نے بھی ایک اور مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا، وہ اس کے پاس گیا، انہوں نے بھی جاتے یہی کہا، اس نے واقعہ بتایا کہ اسامہ نے مولوی صاحب کو میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس مولوی صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ یہ معاملہ میں سے بہت بڑا ہے، یہ میرے سے نہیں ہینڈل ہوگا۔ تو اس طرح وہ بہت زیادہ اس نے مولوی صاحب کے پاس گئے تو وہ معاملہ ہینڈل نہیں ہوا۔ آخر میں 2 دن گزر چکے، 2 دن کا واقعہ تھا یہ، 2 دن گزر چکے، تو اسامہ بہت پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اسامہ کے ذہن میں خیال آیا کہ چلے میں اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں، اور ان سے میں جا کے یہ واقعہ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ میرا حل نکال سکے کہ میری بیوی نہیں صحیح ہو رہی، وہ گھر جاتی ہے، میں جب اس کو گھر پہ بیڈ پہ لٹایا میں نے تو وہ بار بار اٹھ کے وہ رونے لگ جاتی ہیں، اور بہت زیادہ ہنستی ہے، اور مجھے کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میں بہت پریشان ہوں، اور اوپر سے وہ جب وہ کھانا کھانے لگتی ہے تو وہ اتنا زیادہ کھاتی رہتی ہے، بہت زیادہ، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور اوپر سے ہنستی رہتی ہے، تو روتی ہے، جب بہت زیادہ روتی ہے، اور جب نہاتی ہے تو نہا رہی ہے 2 گھنٹے نہاتی جا رہی ہے۔ تو وہ اسامہ کہتا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلیں میں جہاں پہ اتنے زیادہ میں مولوی صاحب کے پاس گیا ہوں، وہاں پہ ایک میرے مولوی صاحب محلے میں میری مسجد میں جہاں پہ اسامہ نماز پڑھتا تھا، اس مولوی صاحب کے پاس اسامہ چلا گیا۔ اسامہ نے جا کے مولوی صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ 2 دن سے اور پچھلی رات میری طرح اس طرح ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب نے آگے سے اس کو ٹال مٹول کر کے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنی بیگم کو اس کی والدہ کی طرف لے جائیں، اس کے والدہ کی طرف لے جائیں، تو میں اس کا وہاں پہ آ کے علاج کروں گا، اپنی بیگم کا، آپ کی بیگم کا میں وہاں پہ آ کے علاج کروں گا۔ تو اسامہ تھوڑا سا اس کے دل میں اسامہ تھوڑا سا ہوا، تو اس کو تھوڑا سا سکون ملا، چلیں کہ اس کا علاج اب ہونے والا ہے۔ تو جب وہ گھر گیا اپنی بیگم کے پاس، اس کو لے کے اس کی والدہ کی طرف جانے لگا تھا، تو وہ اس کی بیگم اونچی اونچی آواز سے اسامہ کو کہنے لگ گئی کہ مجھے تم طلاق دے دو، میں تمہیں نہیں، تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے چھوڑ دو یہاں اور بھاگ جے، چلے جاؤ یہاں سے، اور میں نے اپنی والدہ کے پاس بھی نہیں جانا، مجھے میں نے یہیں پہ رہنا ہے، میں نے اپنی والدہ کے پاس نہیں جانا۔ تو اس طرح ہوا کہ پھر وہ اس کے اسامہ کے جو سے دوست تھے، اسامہ نے کال کی اپنے دوستوں کو کہ یار اس طرح معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ فوراً ہی گھر آئیں۔ تو ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی اپنی بیگم کو اس کی والدہ کی طرف چھوڑ کے آئیں۔ تو
اس کے دوست جب گھر واپس اس کے دوست آئے اسامہ کی طرف، تو اسامہ نے اپنے دوستوں کو کمرے کی طرف بلایا اور کہا کہ میری بیگم کو پکڑیں، یہ مجھے کچھ چیزیں مارتی ہے، یا پتہ نہیں اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے 2 دن سے، یہ اتنا کھا بھی رہی ہے نہا بھی رہی ہے، اور مجھے کبھی گلاس مارتی ہے، جو اس کے ہاتھ میں چیز آئے وہ مجھے مارنے لگ جاتی ہے۔ تو حتیٰ کہ ایک جون سی تھی فاطمہ، اس کے ہاتھ میں وہ آئی تھی گلاس آیا پانی پینے کا، تو اس نے گلاس مارا یہ اسامہ کے یہاں پہ سر پہ گلاس بجا اور اسامہ کا سر پھٹ گیا۔ تو اسامہ بھی بہت پریشان تھا، وہ اس طرح اس کے دوستوں نے اس کی بیگم کو اٹھایا اور اسامہ نے بھی اٹھایا، بہت زبردستی انہوں نے مطلب وہ ہل نہیں رہی تھی۔ تو حالانکہ جو سے اسامہ کے دوست تھے، ان میں ایک اس کا دوست تھا جو سا بہت موٹا تھا، ہٹا کٹھا سا تھا اس کا دوست، تو اس کا 150 اس کا کلو وزن تھا۔ تو وہ جو سے اسامہ کی بیگم تھی، وہ اسامہ کی بیگم نے اس ہٹے کٹے والے انسان کو، اسامہ کے دوست کو گلے سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیا۔ تو وہ سب اس کے دوست منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے، یہ اس کے پاس اتنی طاقت یہ وغیرہ کہاں سے آ رہی ہے، ہر چیز ماری جا رہی ہے، رو رہی ہے، ہنستی ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اس نے زبردستی اس کے دوستوں نے اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھاتے وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی اور اچانک پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو کچھ یوں اس طرح ہوا کہ وہ جب بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے جلدی اس کی والدہ کی طرف اس کو وہ لے کے گئے، اس کے دوست اسامہ بھی گیا، لڑکی کی جون سی والدہ تھی فاطمہ کی، اس کے گھر لے کے گئے۔ اس کی والدہ جا کے جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو اسامہ سے پوچھتی ہے کہ یہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، یہ بے ہوش کیوں ہے؟ تو اسامہ ڈرتا ہوا اس نے سارا پچھلے دنوں سے جتنا بھی واقعہ تھا اس نے بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہ اس طرح کر رہی ہے، رو رہی ہے اور مجھے بار بار کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو وہ اسامہ بہت پریشان تھا۔ اسامہ نے جا کے بتایا، لڑکی کے بھائیوں کو بتایا اور لڑکی کی والدہ کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح پھر لڑکی کی والدہ بھی بہت پریشان ہو گئی اور اسامہ بھی بہت پریشان ہوا۔ تو دوست اس کے لڑکی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب اسامہ لڑکی کی والدہ کی طرف پہنچا، اس کو بتایا سارا معاملہ لڑکی کی والدہ کو، تو اسامہ نے پھر جن مولوی صاحب سے رابطہ کیا تھا نا کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کریں، اگر مولوی صاحب نے آگے سے کہا تھا کہ آپ اس کو اس کی والدہ کی طرف لے جائیں، میں وہاں پہ آ کے اس کا علاج کروں گا۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ مولوی صاحب وہاں پہ آئے نہیں۔ اسامہ نے کال کی مولوی صاحب کو کہ آپ آئیں، آپ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اس کی والدہ کی طرف لے جائیں، میں وہاں پہ آگے اس کا علاج کروں گا۔ تو وہ مولوی صاحب نے آگے سے بس کہا کہ میں نہیں آ سکتا، یہ میرے ہاتھ کے گیم نہیں ہے، یہ میرے سے اوپر معاملہ ہے، تو یہ میری سے اوپر معاملہ ہے، یہ میرے سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ تو اسامہ نے پھر ایک مولوی صاحب کو اس کے جو سے لڑکی کے بھائی تھے نا، انہوں نے اسامہ کو بتایا کہ ایک اور مولوی صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ اس کا معاملہ حل ہو سکے۔ جب وہ مولوی صاحب گھر آئے تو وہ گھر کے بھی باہر ہی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یہ میرے سے اوپر معاملہ ہے، یہ میرے سے نہیں ہینڈل ہوگا۔ تو تقریباً 10 سے 12 مولویوں نے یہی کہا مولوی صاحب نے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ ہم سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ اسامہ بہت پریشان ہوا۔ تو اسامہ نے پھر یہ کہا چلیں آپ ہمیں یہ بتا دیں، اگر آپ نے یہ معاملہ ہینڈل نہیں کرنا، آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، آپ اس کو کیوں، میں نے 10 سے 12 مولوی صاحب سے رابطہ کیا، کوئی بھی اس کا معاملہ ہینڈل نہیں کر رہا، کیا چیز ہے آپ ہمیں بتا دیں، اس کا حل کہاں پہ ہوگا، ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کے اندر ایک جن ہے، اور یہ جن بھی بہت مطلب ایک جنوں کے اندر بھی قبیلے ٹائپ ہوتے ہیں نا، تو وہ قبیلے کا سردار تھا وہ جن، اور وہ اس پہ عاشق ہو چکا تھا۔
تو وہ اس کے جن جو سا قبیلے کا سردار تھا اس کے نیچے بھی بہت زیادہ جن تھے، اس کے انڈر بھی بہت زیادہ جن تھے، وہ ان سے کام کرواتا تھا۔ تو اسامہ نے جب بات سنی، اسامہ بہت پریشان ہوا۔ تو مولوی صاحب نے بتایا پھر آپ نا اس کو لے جائیں، ایک پیچھے جھونپڑی ہے، ایک گاؤں کا نام بتایا مولوی صاحب نے، اور بتایا وہاں پہ جھونپڑی پہ بتایا ایک ہندو بابا جی بیٹھتے ہیں، ایک ہندو بابا جی بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور آپ کا معاملہ وہاں حل ہو جائے گا۔ اسامہ بہت پریشان ہوا، اور اسامہ نے اسی طرح کیا، اپنے دوستوں کو دوبارہ کال کی کہ آئیں یار، یہ صحیح نہیں ہو رہی، گھر میں اس کو لے کے جاتا ہوں، یہ دو صوفے اپنے اوپر کھڑے کر کے وہاں پہ کبھی روتی رہتی ہے، کبھی لیٹتی رہتی ہے، چیزیں توڑ پھوڑ بہت زیادہ کرتی ہے، اور جب نہاتی ہے نہائی جا رہی ہے، 2 گھنٹے سے کھانا کھائی جا رہی ہے۔ بہت پریشان تھے، اس کے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہیں حل ہو رہا، ہم اس کا کیا کریں۔ تو اسی دوران پھر اسامہ بہت گھبراتا ہوا، اس کو گاڑی میں جب اس کی بیوی کو اسامہ نے بٹھایا، اپنی بیوی کو، تو اس کی بیوی کے اندر جس طرح ایک عورت نہیں بات کرتی، ایک آنٹی ٹائپ بات کرتی ہے، یا 5 منٹ ایک آنٹی ٹائپ بات کرتی ہے، اپنے اس کو کہتی ہے اسامہ کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، وہ میرے قریب آ رہے ہیں۔ اسامہ کہہ رہے یہ بار بار یہی کہی جا رہی ہے، اور اچانک ہی وہ 5 منٹ بعد ایک مرد کی آواز چوز کر لیتی ہے، ایک مرد کی آواز وہ چوز کر لیتی ہے، تو وہ مرد کی آواز میں بولنے لگ جاتی ہے۔ اسامہ بہت حیران ہوتا ہے، یہ کون سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اسامہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ مرد کی آواز میں کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ، تم مجھے طلاق دے دو، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اسامہ بہت پریشان تھا۔ تو ہوا پھر اس طرح کہ اسامہ ڈرتا ڈرتا وہ جھونپڑی میں گیا، اور وہاں پہ ایک ہندو بابا جی سے ان سے وہ جا کے ملا، اور اس نے سارا، یہ کہانی کو تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، تو وہ اس نے سارا واقعہ جا کے اس بابا جی کو بتایا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ اس بابا جی، ہندو بابا جی نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ میرے سے ہینڈل نہیں ہونا، اس کے اندر ایک بہت بڑا، اس کے اندر بہت خطرناک جن ہے جو کہ میرے قابو میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں اس لڑکی کا علاج کرتا ہوں، اس کے اندر سے میں جن نکالتا ہوں، تو اس کے اندر سے جن نکالنے کی وجہ سے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہ زندگی سے چلے جائیں گے۔ تو وہ اسامہ بہت پھر پریشان ہوا۔ اسی طرح پھر اسامہ ایک اور ہندو کے پاس، اس کے دوست نے بتایا چلیں ایک اور ہندو بابا جی ہیں اس سے بڑے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح اس کے ایک ہندو بابا کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ میں سے ہینڈل نہیں ہونا، میں آپ کو ایک بڑے بابا جی کے بتاتا ہوں جو ہندوؤں کے سب سے بڑے بابا جی تھے، جو معاملہ پکڑتے تھے بڑے بڑے جنوں کا۔ تو وہ ان کے پاس اس نے بھیجا، اور اس سے کہا کہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیں گے، پر وہ اس ہندو بابا جی کی فیس بہت زیادہ ہے۔ تو اسامہ کہہ رہا تھا کہ میں فیس بھر دوں گا، آپ مجھے ان کا ایڈریس بتائیں، میں نے اپنی بیوی کا علاج کروانا ہے، ہفتہ گزر چکا ہے، میری بیوی اٹھا کے چیزیں مار رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، اور مجھے کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، چلے جو یہاں سے، میں تمہیں مار دوں گی، میں بہت پریشان ہوں اس سے۔ تو اس نے ہندو بابا جی نے ایڈریس دے دیا، جو ان سے بڑے انہوں کے ہندوؤں کے سردار تھے، جو جن نکالتے تھے، بڑے بڑے جن نکالتے تھے انسانوں کے اندر سے۔ تو وہ وہاں پہ چلا گیا اس کو لے کے، اور وہ جب گاڑی میں جاتی تھی اور کبھی ہنسنے لگ جاتی تھی، کبھی گاڑی کے شیشے توڑ دیتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ان سے اسامہ کے دوست تھے، اس میں ایک دوست تھا اسامہ کا، وہ بہت ہٹا کٹا تھا، اس کا بہت باری تھا، وہ ایک ہی ہاتھ سے جو اس کی اسامہ کی بیوی تھی اس کو گلے سے اٹھا لیتی تھی، تو وہ ڈرتے پھر وہ بھی نہیں آ رہے تھے، تو اسامہ نے زبردستی اس کو باندھا رسیوں سے گاڑی میں، اور وہ پھر بے ہوش ہو جاتی، اور آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے اسامہ کو کہتی چلے جاؤ۔ تو وہ گھبرا کے وہ اس ہندو کے پاس چلا گیا، ہندو بابا جی کے پاس، جو سب سے بڑے بابا جی ہندوؤں کے تھے۔ تو وہاں پہ اسامہ چلا گیا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ جو سا تھے بابا جی، اس نے اسامہ نے واقعہ سارا جا کے بتایا کہ میں مولوی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں تو میرا معاملہ نہیں حل ہوا، میں ہندوؤں کے پاس بھی گیا ہوں تو میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک بڑا جن ہے،
اور نہیں جا رہا۔ تو اس بابا جی ہندو نے کہا میں اس کا علاج کر دوں گا، میں اس کا علاج کر دوں گا، اس کے اندر سے میں جن نکال دوں گا، مجھے میری فیس جو سی ہے وہ میری فیس ہے 3 لاکھ فیس ہے۔ تو اسامہ نے کہا میں آپ کو 3 لاکھ دیتا ہوں، آپ اس کا علاج کر دیں۔ تو اسی طرح ہوا، اس نے 3 لاکھ دیا بابا جی کو، تو بابا جی اس کی بیوی کو ایک کمرے کے اندر لے گئے اور بابا جی نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا، اور بابا جی نے کچھ اپنے عمل کیے بابا جی نے، تو اچانک بھی وہ جب عمل وغیرہ کیے تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور فوراً بابا جی نے کہا اس کو گھر لے کے جا کے بیڈ پہ لٹا دیں۔ تو جب وہ بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی تو اسامہ پھر کام پہ چلا گیا۔ تو رات کو جب اسامہ واپس گھر آیا تو وہ سو رہی تھی، تو اس نے اپنی والدہ کو ڈیوٹی کے دوران، کام کے دوران فون کیا کہ کیسی طبیعت ہے، تو والدہ نے بتایا ٹھیک ہے۔ تو اسامہ کے دل کو سکون ہوا، اور وہ رات کو جب واپس آیا تو اس کی بیوی پھر اس طرح وہی چیزیں کر رہی تھی، میرے وہ قریب آ رہے ہیں، مجھے بچا لو، پھر 5 منٹ بعد کہتی تھی دفع ہو جو، مجھے طلاق دے دو، تم مجھے چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اسامہ بہت حیران ہوا کہ بابا جی نے تو اس کے اندر سے جن نکال دیا تھا، تو اب پھر وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ تو اسامہ نے کال کی بابا جی کو رات کو کہ بابا جی اس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں، تو اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، وہ مجھے چیزیں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، وہ پرانی حرکتیں کر رہی ہے، 2 ہفتے گزر چکے ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہی۔ بابا جی نے کہا آپ رات کسی نہ کسی طرح گزار لیں، آپ صبح آئیے گا اس کو لے کے، اور ایک ساتھ بکرا لے کے آئیے گا۔ تو پہلے بابا جی نے کہا کہ آپ مجھے بکرے کے پیسے دیجئے، میں بکرا لے کے میں بکرے کی بلی چڑھاؤں گا، اس کا علاج کر دوں گا۔ اسامہ مانا نہیں، اسامہ نے کہا نہیں، میں آپ کی طرف خود آؤں گا، ہم پھر خود بکرا لیں گے، تو اس کا علاج آپ میری آنکھوں کے سامنے کیجئے گا۔ بابا جی نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ صبح تشریف لے آئیے گا تو اس کا علاج کر لیں گے۔ تو جب وہ فاطمہ نام کی لڑکی اٹھی، اس کی اسامہ کی بیگم، تو وہ پھر ہنسنے لگی اور کہنے لگی اسامہ کو کہ میں نے نہیں ٹھیک ہونا، میں نے نہیں ٹھیک ہونا، تم بے شک جتنے مرضی بکرے لے لو، تو میں نے نہیں ٹھیک ہونا۔ اچھا، یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ فاطمہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مجھے بابا جی کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور بابا جی نے اس کو کہا ہے کہ ایک بکرا لے کے آؤ؟ تو یہ میں آپ کو آخر پہ بتاؤں گا کہ اسامہ کو اس کی بیگم کو کس طرح پتہ چلا بکری والی بات، کہ بکرا لے کے آؤ، اس کی بلی چرانی ہے، تو وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ تو صبح ہوئی تو اسامہ اس کو رسیوں کے باندھ کے پھر لے گیا، تو وہ پھر کبھی چیزیں مار رہی ہے اسامہ کا، کبھی سر پھوڑ رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، تو اسامہ بھی بہت زخمی ہو گیا، تو اسامہ بہت پریشان تھا، تو وہ بہت مشکلوں سے اس کو باندھ کے لے گیا وہاں پر۔ ہوا پھر اس طرح کہ بابا جی نے اسامہ کے ساتھ جا کے ایک بکرا لیا، اور مارکیٹ سے بکرا لے کے جب واپس آئے، بابا جی اپنے جھونپڑی میں آئے، تو بابا جی نے فاطمہ کو باندھ دیا، اور باندھ کے بابا جی نے پھر اس پہ کوئی آدھا گھنٹہ اپنے وظائف وغیرہ پڑھے، اور بکرے کی بلی دی، اور جو بکرے کا خون تھا وہ فاطمہ کے لگایا، تو پھر فاطمہ کے اندر سے وہ جن بھاگ گیا، چلا گیا۔ اب فاطمہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ تو اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ جب بابا جی نے پہلی بار اس کا علاج کیا تو وہ اس کے اندر سے وہ جن کیوں نہیں چلا گیا؟ سوچنے والی بات تھی۔ اسامہ نے پھر پوچھا بابا جی سے کہ آپ نے جب پہلی بار اس کا علاج کیا ہے تو اس کے اندر سے جن کیوں نہیں گیا؟ تو بابا جی نے پھر اسامہ کو بتایا کہ جنوں کے قبیلے ہوتے ہیں، تو اس کا جون سا قبیلے کا سردار تھا، وہ آپ کی بیوی پہ عاشق ہو گیا تھا، آپ کی بیوی پہ عاشق، اس کی آنکھوں پہ عاشق ہو گیا تھا۔ تھوڑا کہانی میں ہم پیچھے چلتے ہیں، تو جب ایک بار اسامہ بابا جی کے پاس لے کے جا رہا تھا نا اپنی بیوی کو، تو اسامہ ریل دیکھ رہا تھا، تو ریلز وغیرہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو اچانک ایک لڑکی کی فوٹو آ گئی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ 5 منٹ عورت کی آواز تبدیل کرتی تھی، 5 منٹ مرد کی آواز تبدیل کرتی تھی۔ تو جب عورت کی وہ آواز تبدیل کرتی تھی تو وہ اسامہ کو کہتی تھی
کہ یہ لڑکی تمہارے لیے بیسٹ ہے، مجھے طلاق دے دو، تم اس سے شادی کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اسامہ نے پھر جا کے جب بابا جی کو بتایا تو اسامہ نے پوچھا نہیں میں تم سے ہی پیار کرتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو اچانک اس نے مرد کی آواز تبدیل کر لی اس کی عورت نے، اور وہ بتانے لگی کہ نہیں، اس کی آنکھیں میری آنکھیں پیاری ہیں، کیونکہ اس کی بیوی کے اندر سے تو جن بول رہا تھا نا، تو وہ جن کہتا ہے کہ میری آنکھیں پیاری ہیں، میں اسی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور تم یہی جو سی تم نے فیس بک پہ کوئی دیکھی ہے تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو اس نے یہ سارا پھر بابا جی کو واقعہ بتایا، بابا جی نے علاج کیا اس کا۔ تو بابا جی نے بتایا جب پہلی بار میں نے اس کا علاج کیا تو اس کے اندر جن دوبارہ کیسے لوٹا۔ بابا جی کہہ رہے تھے جب میں نے اس کا وظائف وغیرہ اپنے پڑھے، میں نے کوئی عمل کیا، ان کا عمل ہوتا ہے ہندو کے وہاں پر، انہوں نے عمل کیا، تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ جون سا اس کا بڑا سردار تھا نا جن کا، وہ جو اس کے اندر بس چکا تھا، جو اس کا عاشق تھا، اس کے پہلے سے ہی جن کے 2 بیٹے تھے، جنوں کے قبیلے میں اس کے 2 بیٹے تھے۔ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے اس کا علاج اس طرح پھر میں نے کیا کہ جن کے جون سے 2 بیٹے تھے میں نے ان کو قابو میں کیا، کیونکہ بابا جی کے پاس بھی جن وغیرہ تھے نا، بابا جی کے پاس بھی ان کے عامل وغیرہ جن وغیرہ تھے۔ تو بابا جی نے پھر ان جنوں کو کہا کہ جاؤ اور اس بڑے جن کے 2 بیٹوں کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ تو اسی طرح پھر وہ جب بابا جی کے پاس وہ 2 بیٹے لے کے آئے جن کے، تو وہ جون سا بڑا جن تھا، سردار تھا، وہ جون سے لڑکی پہ عاشق تھا، لڑکی کے اندر بس چکا تھا، وہ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو وہ فوراً ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگا اور لڑکی کے اندر سے نکل چکا تھا اور لڑکی وہاں پر بیہوش ہو چکی تھی۔ تو اسی دوران پھر وہ بابا جی نے کہا کہ لڑکیوں کو گھر لے جاؤ اور جا کے بیڈ پہ سلا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جب بابا جی نے وہ جن کے بچوں کو رہا کیا تو وہ واپس پھر اس لڑکی کے اندر چلا گیا، جنوں کو رہا کر کے واپس اس لڑکی کے اندر چلا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ واپس کس طرح آیا۔ تو پھر بابا جی نے بکرے کی بلی چڑھائی، تو پھر جا کے جب خون لگایا تو وہ لڑکی سے جن چلا گیا۔ اس طرح پھر وہ اسامہ نے جو سی تھی وہ اپنے دوستوں کی جب وہ اٹھا رہی تھی اس کے دوست کو ایک ہاتھ سے، تو بعد میں اسامہ کا سر بھی پھٹا تھا، یا اس کو جب گاڑی میں باندھتے تھے تو جب وہ روتی تھی اس کے جتنے بھی سارے ویڈیوز وغیرہ تھے جس طرح کے وہ کام کرتی تھی، پھر اسامہ نے اس کو دکھائے، فاطمہ کو دکھائے کہ یہ دیکھو تمہارے اندر اس طرح جن ایک عاشق ہو گیا تھا تو تم نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ تو پھر الحمدللہ پھر ایک وقت آیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر پیار محبت بڑھتا گیا اور بچے ہوتے گئے اور ان کے اندر پیار محبت بڑھتا گیا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی واقعہ حقیقت پر ہی مبنی ہے۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شرارتی ٹائپ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچپن میں شرارتیں کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ مجھے یہ واقعہ سنایا ہے میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو کہ اسلام آباد سے تھے، ان کا نام تھا حسن۔ حسن نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ یہ حسن کا اپنا ہی واقعہ تھا، حسن کا بچپن کا اپنا ہی واقعہ تھا۔ حسن نے مجھے یہ واقعہ نہیں، حسن کا واقعہ نہیں، حسن کے دوست کا واقعہ تھا، یہ حسن کے دوست کا واقعہ تھا۔ تو انہوں نے پھر مجھے سارا واقعہ سنایا، تو واقعہ جب میں نے واقعہ سنا تو میں بہت زیادہ ڈرا، اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حسن مجھے بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک شرارتی بچہ تھا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اور دونوں بہت شرارتی تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں نا آج کی طرح کے گھر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بند گھر ہوتے تھے، جھونپڑی ٹائپ کے۔ یہ کوئی بہت پرانا اس نے واقعہ مجھے سنا رہا تھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک گاؤں ٹائپ تھے گھر، آپ کو بھی پتہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سے وہ مطلب گھر ہوتے ہیں 4 دیواری۔ تو
بچے وہ شرارتیں کر رہے تھے. اس کا جو سا چھوٹا بھائی تھا وہ تھوڑا اتنا نہیں شرارتیں کرتا تھا، بڑا بھائی اس کا شرارتیں کرتا تھا. تو وہ اس طرح ہوا کہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا گھر بھی بہت کھلا اتنا نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا. تو رات کو نا ایک حصے میں، تو رات کو وہ سو رہے تھے اپنی چھت پہ. تو رات کو اس طرح ہوا کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے نا، وہ جو سا چھوٹا بھائی تھا اس کو بہت ڈر لگتا تھا. اچانک وہ رونے لگ جاتا تھا. تو اس کے والدین بھی بہت اس سے پریشان ہوتے کہ یہ کیوں مطلب یہ ڈر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب وہ چھت پہ سوتے ہیں تو اکثر بچے ڈر جاتے ہیں. تو رات کو وہ جب بھی اٹھتا یا سوتا سوتا وہ رونے لگ جاتا. تو وہ پریشان ہوتے کہ ہمارا بچہ کیوں رو رہا ہے. تو وہ اس کو نا جس طرح بچہ سہما ہوا ہوتا اس کو بہت ڈر لگتا تھا. تو ان کی ہے نا جو سا ان کا گھر تھا وہ ایک گاؤں کے کونے میں ایک نا ان کے گاؤں تھا، ایک سائڈ پہ نکر پہ گاؤں تھا. آپ لگا لیں کہ کوٹری ٹائپ ان کا گھر تھا. تو ان کا گاؤں میں نا مشہور بھی بہت تھا کہ یہ مطلب نا چھوٹا سا غریب وہ لوگ تھے، چھوٹا سا ان کا گاؤں تھا. تو کونے میں ان کا گھر تھا. وہاں پر نا بچے کو جب ڈر لگتا تھا تو وہاں پر ایک بریش ٹائپ مطلب بزرگ ٹائپ وہاں پہ ایک جن رہتا تھا. وہاں ان کی کوٹری میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بریش ٹائپ بزرگ جن رہتا تھا. تو وہ جن اس طرح کا تھا کہ کبھی اس جن کو کسی نے اس بچے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس چھوٹے بچے کے سوا اس جن کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ جب بھی رات کو اٹھتا تو وہ جو سے جن تھے وہ بچے کے سامنے آ جاتے، اپنی طرف سے وہ بچے کے سامنے آ جاتے. تو وہ بچہ بہت زیادہ ڈر جاتا تھا. تو اس طرح ہوا کہ وہ انہوں نے ایک رات کا واقعہ میں پھر آپ کو سناتا ہوں کہ رات کو اسی طرح وہ چھت پہ سوئے ہوئے تھے. تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی. تو وہ اچانک ہی نیچے آنے لگے. تو اس جو سا وہ بچہ تھا نا چھوٹا سا، وہ بچہ سیڑھیوں سے گر گیا. تو جب وہ سیڑھیوں سے گرا تو اس کے ماتھے پر چوٹ لگی اور اس کا خون بھی بہنے لگ گیا. تو اچانک ہی اس کے سامنے ایک وہ جن آئے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بریش ٹائپ جن تھے. اچھا وہ جن بہت نیک تھے، مطلب جن اچھا جن تھا. وہ بزرگ جو ان سے تھے اچھے تھے. تو جب وہ بچے کے خون بہہ رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے رات کے کوئی ہاسپٹل بھی ایک ان کا سائڈ پہ گھر کوٹری ٹائپ گھر تھا، کوئی ان کو ہاسپٹل وغیرہ بھی نہیں. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہم اس کا خون بھی نہیں رک رہا تو ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کا کیسے علاج کریں. تو اچانک یہ نا وہ بچے کو انہوں نے چارپائی پہ بٹھایا، اور چارپائی پہ بٹھا کے تو وہ گھر والے سارے کبھی کسی کو کال کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کال کر رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر جا رہے ہیں. کوئی پٹیاں لینے چلا گیا کہ اس کے خون روکے. بچہ اکیلا پیچھے چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے. جب بچہ چارپائی پہ اچانک بیٹھا تو وہ اچانک جو سے جن تھے وہ بچے کے سامنے آ گئے. بچہ اونچی آواز سے رونے لگ گیا. تو وہ بزرگ نے پھر بچے کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا. تو وہ بچہ سہم گیا اور اچانک وہ خاموش ہو گیا. تو اسی دوران پھر بزرگ نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کے اچانک ہی ماتھے سے خون جو سا بہہ رہا تھا وہ خون رک گیا. پھر ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جب اس کے گھر والے واپس آئے وہ بہت پریشان تھے. تو وہ کہہ رہے اس کا خون کس طرح رک گیا، یہ تو ہم تو پٹیاں لینے گئے تھے تو اس کا خون کس طرح رک گیا. اور وہ چپ بھی ہو گیا اور وہ ہنسنے لگ گیا. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ رات کو ہم اس طرح چھوڑ کے گئے تھے تو بچہ اچانک اس کے خون نہیں کر رہا تھا تو خون رک گیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جب استخارہ وغیرہ کیا انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک جن رہتا تھا. تو اسی وجہ سے وہ جو سا جن رہتا تھا تو وہ بچہ ڈرتا تھا پہلے.
تو وہ جن نیک تھا تو انہوں نے اس کا علاج کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ پھر جن جو سا تھا وہ بچے کا دوست بن گیا، تو دوست بنتے 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 پھر وہ اچھی زندگی گزارنے لگ گئے۔ یہ تھا بچوں کا واقعہ۔ میں نے کہا بچوں کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے تو بہت مطلب ڈرونا ٹائپ واقعہ ہے، اور یہ آپ سن کے آپ کو اس سے ڈر بھی لگے گا۔ تو آپ کہانی میں آپ کو جو سا واقعہ سناؤں گا بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے مجھ سے یہ واقعہ شیئر کیا کسی نے۔ اس لڑکے کا نام تھا قاسم۔ اچھا، قاسم کے نانا ابو تھے۔ قاسم کے نانا ابو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں رات کو عموماً قاسم کے ساتھ میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہتا تھا۔ تو رات کو نا مجھے اچانک قاسم کہتا چلے یار آج کھانا کھانے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار مجھے بھوک نہیں ہے تو رہنے دیتے ہیں۔ کہہ رہا یار آج چلے چلتے ہیں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا چلیں پھر چلتے ہیں۔ تو جب ہم کھانا کھانے جا رہے تھے تو ہم بیٹھ کے وہاں پھر کھانا ایک ہوٹل پہ سائڈ پہ، پھر اس نے وہاں سے مجھے اپنے نانا ابو کا واقعہ سنایا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ یار میرے جو ان سے نانا ابو ہے نا، وہ تقریباً ان کی بچپن میں عمر تھی تقریباً وہ 12-13 سال کے تھے۔ تو وہ رات کا تقریباً وقت تھا، تو وہ نا اکیلے جا رہے تھے۔ 12-13 سال کا بچہ وہ نانا ابو کا بتا رہا ہے کہ وہ گھر جا رہے تھے، تو وہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے، اور وہ جو سا درخت تھا وہ گھنا درخت اور بیری کا درخت تھا۔ عموماً بیری کے جو سے درخت ہوتے ہیں وہاں پہ سایہ ہوتا ہے، اس ٹائپ کے جن وغیرہ وہاں پر بستے ہیں، رہتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا تھا اگر میرے نانا ابو نا وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ ان کو نا اچانک ہی میرے نانا ابو اچانک ہی ان کے اندر اس طرح نہیں کوئی چیز آ جاتی ہے، تو میرے نانا ابو وہاں پہ نا گر گئے اور درخت کے نیچے گر گئے۔ تو وہ ان کے بھائی وغیرہ اور ان کے ابو وغیرہ میرے نانا ابو کو ڈھونڈتے رہے کہ وہ کہاں پر ہیں، آئے نہیں ہیں، رات کے 11 بج گئے ہیں۔ تو وہ ہے بھی 12-13 سال کے ہیں، وہ بچے ہیں، تو کہیں پہ کوئی اٹھا کے نہ لے گیا ہو۔ وہ گھر والے بہت پریشان، ادھر ادھر ڈھونڈے پوچھے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ جب وہ ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک کسی کی نظر پڑی کہ وہ درخت کے نیچے بے ہوش پڑے ہیں۔ تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے، تو انہوں نے نانا ابو کو اٹھایا۔ تو جو سے میرے دوست کے تھے بچے کو اٹھایا، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم گھر آ رہے تھے، یہاں پہ تم بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ تو وہ بچہ آگے سے کہتا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو گھر لے گئے، بچے کو جا کے اس کو دودھ وغیرہ پلایا، اس کو رات کو سلا دیا۔ تو آہستہ 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 وہ قاسم مجھے بتا رہا ہے کہ میرے نانا ابو کی عمر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ تو جب میرے نانا ابو کی شادی ہونے لگی ہے نا، تو شادی سے ایک منتھ پہلے میرے نانا ابو کو رات اچانک میں نا بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا، بہت زیادہ نا ڈر وغیرہ لگتا تھا۔ تو وہ رونے لگتے تھے، اونچی اونچی نا رات کو رونے لگتے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی جب وہ روتے تھے تو رونے کے بعد وہ جب خاموش ہو جاتے تھے، اٹھ کے بیٹھتے تھے، لائٹ وغیرہ چلاتے تھے، تو وہ جون سی کوئی بھی وہاں پہ چیز ہوتی تھی نا، وہ کوئی جاتے جاتے یا کوئی گھر کا دروازہ کھینچ کے مار جاتی تھی، یا کوئی برتن کچن کے وہ نیچے گرا دیتی تھی، کچھ نہ کچھ نقصان کر کے جاتی تھی، جو بھی چیز تھی۔ تو اس طرح ہوا کہ وہ میرے نانا ابو ایک منتھ پہلے وہ رات کو کوئی چیز آتی، میرے نانا ابو وہ بتا رہا تھا وہ لڑکا کہ اس کے نانا ابو جب سوتے تھے تو اس کا گلا وہ رات کو بہت زیادہ نا، رات کو سوتے سوتے جو بھی چیز ہے وہ فل زور سے دبا دیتی تھی وہ اس کا گلا۔ تو وہ کہہ رہا کہ میرے نانا ابو کا سانس بند ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ سانس بند ہوتا تو وہ اچانک پھر وہ میرے نانا ابو کے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے نانا ابو کے ساتھ لڑکا ان کا بھائی لیٹا ہوتا تھا، وہ بھائی اونچی اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھتا۔ تو آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہ جب چیز پھر بھاگتی، وہ جب آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے اپنے بھائی پر، وہ چیز بھاگتی تو جاتے کچھ نہ کچھ نقصان کر دیتی تھی۔
کہتے 1 منتھ وہ اس طرح ہی کرتی رہی، تو جب صبح اٹھتے وہ بتا رہا تھا میرے نانا وہ جب صبح اٹھتے تو ان کے گلے پہ اتنے نشان پڑ جاتے تھے، وہ کمزور بھی بہت زیادہ کمزور وہ کہہ رہا ہو گئے تھے۔ کہتا تو پھر اس طرح ہوا میرے نانا ابو کے ساتھ کہ ہم نا ان کے جو ان سے بھائی تھے، میرے نانا ابو کو کہہ رہا تھا وہ جو سے ان کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے علاج کروایا، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے۔ جب ڈاکٹروں نے اس کی ساری خون بلڈ وغیرہ کی ٹیسٹ رپورٹ کی تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو وہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو رات کو ہی کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا رات کو پتہ نہیں اس طرح وہ لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کا گلا فل زور سے دبا رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے، 1 منتھ اس کے بعد شادی ہے، 1 منتھ گزر چکا ہے، تو یہ کمزور بھی بہت ہو گئے ہیں اور رات کو روتے ہیں تو ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح کوئی چیز آتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کا گلا بہت زور سے دبا کے چلے جاتی ہے اور یہ پھر روتے ہیں، پھر بعد میں سو نہیں پاتے۔ جب سو نہیں پاتے تو اس کے بعد پھر ہم ان کو سلاتے ہیں تو یہ نہیں سوتے۔ 1 منتھ رہ گئے ان کی شادی میں، تو اب ہم بہت پریشان ہیں، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ جب وہ گزرتی ہے تو کوئی چیز کچھ نہ کچھ وہ کر کے جاتی ہی رہتی ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر مولوی صاحب نے جب استخارہ وغیرہ کیا تو انہوں کو کچھ سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹروں کے پاس کیا، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں لگی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں لگی کہ یار اس بندے کو کیا ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، پریشان ہے اس کے گھر والے۔ تو انہوں نے مولوی صاحب کے پاس بھیجا، مولوی صاحب بھی چپ، انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا استخارے میں۔ اچھا، پھر مولوی صاحب نے نا ایک بڑے عالم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا ایک میرے بڑے استاد ہیں، وہ اس طرح کا جون سا بھی معاملہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ جون سی بھی چیز آتی ہے نا وہ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کا حل کر دیں گے۔ ہوا پھر اس طرح کہ وہ بہت پریشان تھے، وہ کہہ رہا تھا میرے نانا ابو کے بھائی بھی بڑے پریشان تھے، تو وہ نا انہوں نے رابطہ کیا کراچی میں، وہ مولوی صاحب تھے کراچی میں، انہوں نے پھر رابطہ کیا تو وہ پھر میرے نانا ابو کو کراچی لے کے گئے۔ پہلے تو وہ اس طرح ہی محلے کے مولویوں وغیرہ سے تعویذ لیتے رہے اور گلے میں ڈالتے رہے، تو کچھ فرق وغیرہ نہیں پڑا۔ جب وہ تعویذ ڈالتے تھے تو 2 دن گزرتے، وہ تعویذ کبھی واش روم میں پڑا ہوتا، کبھی صحن میں پڑا ہوتا، گلے میں ڈوری خالی۔ جب ڈوری دیکھتے تو وہ ڈوری تو خالی رہتی تھی اور تعویذ بھی وہ کہیں واش روم میں پڑا ہے۔ اس طرح وہ تعویذ بھی محلے کے مولویوں سے لیتے رہے کہ شاید اس کو چلیں تعویذ سے فرق پڑ جائے، پر وہ عموماً وہ کچھ فرق اس کو اتنا نہیں پڑا، وہ بتا رہا تھا میرے نانا ابو کو۔ پھر ہوا اس طرح کہ وہ جب کراچی میں پہنچے تو کراچی میں پہنچ کے انہوں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا تو ان کو سارا اپنا معاملہ بتایا کہ 1 منتھ ہو چکا ہے، یہ ان کی اب شادی قریب ہے، یہ رات کو سوتے ہیں، سوتے وقت کوئی چیز آتی ہے اور 1-2 دن بعد ہی آتی ہے اور ان کا فل زور سے ان کا گلا دبا کے چلے جاتی ہے، اور ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو وہ فوراً ہی بھاگ جاتی ہے، اور جب بھاگتی ہے تو جاتے جاتے کچھ نقصان کر کے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز گرا کے ہی جاتی ہے۔ اچھا، جب مولوی صاحب نے سنا تو مولوی صاحب نے پھر کہا چلیں آپ ایک سائڈ پہ باہر بیٹھ جائیں اور میں ان کا علاج کرتا ہوں، میں کچھ اپنے وظائف پڑھوں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب اس کو پھر ایک کمرے میں لے گئے اور مولوی صاحب نے ان کا علاج، جب اپنے وظائف شروع کیے، مولوی صاحب نے استخارہ وغیرہ کیا، مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کی والدہ کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے بتا دیا۔ تو جب مولوی صاحب نے سارا استخارہ وغیرہ کیا، اپنے وظائف کیے، تو مولوی صاحب کو پھر پتہ چلا اور مولوی صاحب بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اپنے کمرے سے تو وہ گھبرائے ہوئے مولوی صاحب نظر آ رہے تھے، ان کے سر پہ پسینہ وغیرہ۔ تو ان کے جو سے گھر والے تھے، وہ مجھے بتا رہا تھا قاسم کے جو سے میرے نانا ابو کے گھر والے تھے، تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچپن میں یہ جب اس کی 12 سے 13 سال عمر تھی، یہ رات کے 9 بجے یہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک جن عورت رہتی تھی،
عورت جن رہتی تھی وہ بھی ابھی چھوٹی سی بچی تھی، اور اس جن کو اس بچے کی آنکھیں پیاری لگی اور وہ اس سے پیار کرنے لگی، اس سے محبت کرنے لگی، وہ اس کے اندر بس گئی، اس کے اندر اس کی باڈی کے اندر وہ چلے گی۔ وہاں سے لے کر 12 سے 13 سال کی عمر سے لے کر اب ان کی 30 سال عمر ہو چکی تھی اس کے نانا ابو کی، جب اس نے ان کی شادی کرنی تھی۔ 30 سال کی عمر تک وہ بھی بڑی ہوتی گئی، اور جب وہ بڑی ہوتی گئی تو وہ انہوں سے پیار کرتی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ ان کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، اب اس کو پتہ چلا ہے جن عورت کو کہ اس کی شادی ہے، تو وہ ان کا اس وجہ سے رات کو آتی ہے، وہ زبردستی وہ فل گلا ان کا دباتی ہے تاکہ یہ ان کی شادی نہ ہو سکے، ان کی شادی صرف میں اور یہی رہوں، ان کی شادی میرے سے ہی ہوئی۔ جن عورت، وہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جن عورت ان سے محبت کرتی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح ہوا کہ انہوں نے بتایا تو وہ گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ اب اس کا کیا حل ہوگا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ ایک جن عورت ان پہ عاشق ہے، تو وہ بچپن میں ہی ان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے، تو اب ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو وہ گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو عموماً وہ جب رات کو، اچھا وہ اس طرح ہوا کہ ان کے کراچی میں آنا ہے، ایک ان کے وہ رہتے تھے، کزن وغیرہ رہتے تھے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نا اگلے دن آئیے صبح، آپ نے صبح صبح آنا ہے اور میں اس کا پھر علاج کروں گا۔ تو وہ کہتے چلیں ٹھیک ہے۔ رات کو اسی طرح ہوا کہ جب وہ اپنے کزنوں کی طرف ٹھہرے، رات کو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے نانا ابو سوئے ہوئے تھے، تو جب وہ سو رہے تھے تو 12 کے قریب ٹائم تھا، اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اسی طرح ہوا کہ وہ پھر وہی جن عورت آئی، جن عورت نے ان کا گلا زور سے دبایا، تو وہ پھر اونچی اونچی رونے لگ گئے، اونچی اونچی وہ کون ہے کون ہے، اور اس کے بھائی آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ تو وہ اسی طرح بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اسی ٹائم مولوی صاحب کو کال کی، انہوں نے ویڈیو پھر باقاعدہ بنائی کہ یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو کال کی، مولوی صاحب نے کچھ وظائف بتائیں کہ آپ یہ حصار وغیرہ باندھیں تو چلے جائے گی۔ تو وہ جب حصار وغیرہ باندھے تو وہ چلے گی۔ اس کے بعد وہ جب صبح صبح ہوئی تو وہ مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے، تو پھر مولوی صاحب نے پھر اپنے خصوصی ان کے کوئی وظائف اور عمل وغیرہ تھے وہ پڑھے، تو پھر وہ جون سی جن عورت تھی وہ وہاں سے ان کے اندر سے چلے گی۔ تو اس طرح ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔